الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ساکنان اطراف مسجد اور حاضرین جمعہ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو عرض کرنی ہے وہ موضوع خود اپنے آپ میں بڑا اہم اور سنجیدگی والا موضوع ہے، کیونکہ وہ موضوع اس ملک کی آزادی سے متعلق ہے کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے کس طرح تن من دھن کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا. اور یہ موضوع بڑا اہم موضوع اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اتنی اہتمام سے جب سے یہ ملک آزاد ہوا اس کے بعد سے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو گننا یا اس کو بیان کرنا، لوگوں کو سنانا اتنا اہم اور ضروری نہیں سمجھا گیا، جس کی وجہ سے آج یہ ہوا کہ باطل طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں، ظالم طاقتیں سر پر کھڑے ہو کر کے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں اور ان کو اس ملک کا ایک طریقے سے غدار بناتے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی آزادی میں ایک شاید ہو سکتا ہے چیونٹی بھی نہ ماری ہو، جنہوں نے صرف انگریزوں کے تلوے چاٹے ہیں، صرف انگریزوں کی غلامی کری ہے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ چاپلوسی کری ہے، آج انہیں جو ہے اس جنگ آزادی کا ہیرو بنا کر پیش کرا جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جگہ جگہ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے. ہم خود اپنے محلے میں کچھ چند لوگ جمع ہو کر کے اپنے اسلاف کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے، لیکن اس سے ہم لوگ یکسر عاری اور غافل ہوتے ہوئے جس کا نتیجہ یہ نکل رہا، خمیازہ آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے اسلاف کو جو ہے ان کو حرف غلط کی طرح مٹایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے حد درجہ سفاکانہ کا برتاؤ کیا جا رہا ہے. آج ان کو اس دیش کا غلام بنا کر اس دیش کو جو ہے اس دیش کا غدار بتایا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو انگریزوں کا ہر وقت جو ہے ساتھ میں لگے رہتے تھے، جنہوں نے انگریزوں سے معافی طلب کری، آج انہیں جو ہے ہیرو بنا کر پیش کرا جا رہا ہے. اور ہمارے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھیں، کیونکہ بتایا جاتا ہے جو قومیں اپنے اسلاف کی تاریخوں کو یاد رکھتی ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو گنتی ہیں، شمار کرتی ہیں، اس کا تذکرہ کرتی ہیں، تو وہ قومیں زندہ قومیں کہلاتی ہیں. اور جو قومیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو ہی بھلا دیتی ہیں وہ حقیقت میں صفحہ ہستی سے ایک دن مٹا دی جاتی ہیں. اس لیے ماضی میں جو ہمارے اسلاف کی کارکردگی رہی ہے ہمیں اس سے کچھ سبق حاصل کرنے چاہیے تاکہ وہ ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ بڑھے. تو عزیز ساتھیوں، ہوا یہ تھا کہ یہ ہمارا ملک ایک خوبصورت سا ملک تھا، مختلف تہذیبوں کے لوگ رہا کرتے تھے، مختلف گہواروں کے لوگ رہا کرتے تھے، طرح طرح کے مذاہب کے ماننے والے لوگ پہلے بھی رہتے تھے اور اب بھی ہیں. اس وقت میں یہ ملک ترقی پر تھا. ایسے میں جو تن کے گورے اور من کے کالے، جن کے اندر جو ہے اس ملک کے لوگوں کو غلام بنانے کے سوا کچھ نہیں تھا، جن کے اندر
تعصب اور نفرت پھیلانے کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ آتے ہیں اس ملک میں تجارت اور کاروبار کی آڑ میں، وہ اپنا کام پھیلانے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ رفتہ رفتہ 1612 عیسوی مغربی ساحل سورت سے وہ اپنا کاروبار تجارت شروع کرتے ہیں، اور وہ تجارت کے لیے کچھ جو ہے ہمارے بادشاہوں سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہم کو جو ہے یہاں پر ایک کارخانہ چاہیے یا ہمیں اپنا بزنس ڈیولپ کرنا ہے. تو ہمارے جو مسلم بادشاہ تھے انہوں نے ان کے ساتھ درجہ دریا دلی رکھی، رعایات مراعات روا رکھی، ان کے اوپر احسانات کیے. اب یہ تھوڑی نہ پتہ تھا کہ بعد میں خود انہی کے لیے وبال جان بن جائیں گے. بہرحال جب انگریز پھلے پھولنے لگے اور اس ملک میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے انہوں نے شروع کر دیے، تو 1717 تک مغلیہ حکومت جو ہے کافی مضبوط ہونے کے سبب، یعنی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت مضبوط ہونے کے سبب ان انگریزوں کو ذرہ برابر بھی کامیابی نہیں ملی، ذرہ برابر بھی ان کی دال نہیں گلی. لیکن جو ہی عالمگیر کی وفات ہوتی ہے، اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ اس وقت میں ان کے دور حکومت میں غریبی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس وقت میں بھی یہ کیا کرا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں سی لیا کرتے تھے اور قرآن پاک کو لکھ لکھ کر اس کو جو ہے ہدیہ کرا کرتے تھے اور اس سے اپنا جو ہے گزر بسر کرا کرتے تھے. تو اس وقت تک حکومت مضبوط رہی تو انگریز اس ملک میں نہیں داخل ہو پائے، یعنی اس ملک پر قابض نہیں ہو پائے. لیکن جو ہی عالمگیر کی وفات ہوئی تو فوراً انگریز جو ہے اس ملک میں انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں ایک افسوسناک سانحے کی شکل میں رونما ہوا کہ جب بنگال کے نواب سراج الدولہ اپنوں کی فوج اور درپردہ سازش میر جعفر جو کہ ایک غدار تھا اس کی غداری کے سبب جو ہے اتنا بڑا معرکہ دل خراش پیش آیا. تو اس طرح انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے لڑنے والے، سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کرنے والے کوئی اور نہیں، بنگال کا نواب سراج الدولہ تھا. آج اگر وہ اس وقت میں ان کے جو سپہ سالار اگر غداری نہ کرتے، اگر ان کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہ کرتے تو وہ مرد مجاہد اسی وقت ہی انگریزوں کا قلعہ کما کر دیتا، اسی وقت سے ہی انگریزوں کو الٹا پاؤں بھگا دیتا. لیکن کیا پتا تھا کہ ہمارے صف میں بھی ایسے غدار کھڑے ہیں. اسی لیے جب جنگیں ہوتی ہیں تو کھل کے سامنے بات آتی ہے کون ہمارے ساتھ کھڑا اور کون جو ہے ہمارے خلاف کھڑا ہے. تو عزیز ساتھیوں، یہ 1757 میں سب سے پہلے بادشاہ بنگال کے نواب سراج الدولہ نے جام شہادت نوش فرمایا اور انگریزوں کے خلاف جو ہے عالم بغاوت بلند کرا. پھر دھیرے دھیرے انگریز کے حوصلے اور بلند ہونے لگے اور ان کے اندر طاقت اور قوت ہونے لگی کہ اب اس طرح ہم نے بنگال کو فتح کر لیا. اب وہ دھیرے دھیرے بڑے 1764 عیسوی ہے، 1764 عیسوی میں یعنی 22 سال بعد پھر جو ہے چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں اور بنگال سے لے کر کے ابد تک یہاں جو شاہ عالم تھے، یعنی جو ہے مغلیہ حکومت کے جو ایک اور بادشاہ تھے، ان سے یہاں بکسر میں پٹنہ میں وہاں پر ایک زبردست جنگ ہوئی جس میں وہاں پر بھی ان بادشاہوں کو شکست کھانی پڑی، جس کے نتیجے میں اور انگریز جو ہے مضبوط ہوتے چلے گئے. جب انگریز مضبوط ہوتے چلے گئے، بنگال سے لے کر کے یہاں لکھنؤ تلک اودھ تلک مضبوط ہو گئے تو عوام پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے لگا، حد درجہ صفہ کانہ کا برتاؤ کیا جانے لگا. پھر ہوا یہ کہ شیر میسور مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے انگریزوں کی جنگ ہوئی 1799 عیسوی میں. یہاں پر بھی ایک غداری کے سبب ادھر میر جعفر تھا، ادھر میر صادق ہیں جو ٹیپو سلطان کے سپہ سالار ہیں. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کرنے کے بعد اس طرح ٹیپو سلطان کو بھی شہید ہونا پڑا. تو 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی. اس طرح جو ہے ظلم و ستم کا جب پہاڑ توڑے جانے لگا اور تمام کے تمام بادشاہ جو ہے انگریزوں سے شکست کھاتے جا رہے تھے تو انگریز اب مضبوط ہو گئے ٹیپو سلطان کے بعد، اور وہ اب کہنے لگے یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے آج سے ہم ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بادشاہوں نے کس طرح قربانیاں دی ہیں ان انگریزوں کے خلاف اس ملک کے لیے.
اگر وہ چاہتے یہاں نہ قربانیاں دیتے آج وہ اچھی زندگی گزارتے، اس دور میں اچھی زندگی گزارتے، لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے کہ اگر غلامی اگر کسی کی کری جائے گی تو وہ اللہ کی غلامی ہوگی، اگر غلامی کسی کی کری جائے گی تو وہ اللہ کی بندگی ہوگی، اور اگر کسی کے آگے جھکا جائے گا تو وہ اللہ کے آگے جھکا جائے گا، کسی کے آگے اگر رکوع کرا جائے گا تو وہ اللہ کے آگے رکوع کرا جائے گا۔ اس طرح جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو ہے مرد قلندر نے ایک جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ٹیپو سلطان وہ ہیں جن کی آج تاریخ کو مسخ کرنے پر پوری دنیا لگی ہوئی ہے، ان کی تاریخ کو مٹانے پر لگی ہوئی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی اتنا کہاں وقت ہے، یہ اتنی فرصت کہاں ہے کہ ہم ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو مطالعہ کریں کہ ان کی سیرت کس طرح تھی۔ ایک ایسا مرد مجاہد تھا کہ نمازوں کا اتنا پابند تھا، شریعت کے احکام کی اتنی پابندی تھی، اللہ کے احکام کی اتنی پابندی تھی کہ ایک مرتبہ میسور میں جامع مسجد بنوائی اور کہا کہ جامع مسجد میں وہ شخص، یعنی افتتاح کے موقع پر فرمایا کہ یہاں سب سے پہلے نماز وہ پڑھائے گا جس کی ایک وقت کی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ وہاں سارے کے سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اس وقت کے دور کے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، سارے کے سارے حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایسا کون سا آدمی ہے جس کی جو ہے ایک وقت کی آج سے نماز نہ قضا ہوئی، زندگی بھر نماز نہ قضا ہوئی ہو، آج وہ شخص جو ہے اس مسجد کا افتتاح کرے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، یاد رکھو کہ جب یہ جملہ کہا اور اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا تو کہا وہ شخص آ جائیں مصلی پر جن کی ابھی تک ایک بھی نماز نہ فوت ہوئی ہو۔ سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے کے گریبان دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، کون ہے وہ شخص۔ جب کوئی نہیں اٹھا، کوئی نہیں نکلا تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ خود مصلی پر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے الحمدللہ آج تک میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے، آج تک میری ایک نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہ جو ہے بادشاہ ہے، ٹیپو سلطان ہیں، تو سوچیں جب ان کے اندر ایسی جو ہے اللہ کی فرمانی ہے، اللہ کے حکم کی جو ہے فرما برداری ہے، اطاعت ہے، تو پھر کس طرح یہ شخص جو خوف خدا کا پیکر ہے وہ لوگوں کے حقوق مار سکتا ہے، یا اپنے رعایا میں جو ہے مذہب کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ نفر و عداوت سے پیش آ سکتا ہے؟ کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور کس طرح جو ہے ان کے دور میں ہر طرح کے مذہب کے لوگوں کو، ماننے والوں کو ہر مذہب پر اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی بالکل کھلی آزادی اور چھوٹ تھی۔ ہاں، لیکن جو باقی تھے جو ان کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ اور کسی مذہب کے ہوں، ان کے خلاف انہوں نے جو ہے عالم بغاوت بلند کرا، ان کے خلاف انہوں نے لڑا ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کسی جو ہے کسی کے مذہب کی بنا پر یا کسی کے جو ہے مذہب کی بنا پر کسی کے ساتھ جو ہے نفر و عداوت سے پیش نہیں آئے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کری ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیں تو عزیز ساتھیوں، یہ ٹیپو سلطان وہ مرد مجاہد ہے جنہوں نے انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی ہیں، 4 جنگیں لڑی ہیں انگریزوں سے، 3 جنگیں انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، بھاگنے پر مجبور کر دیا، انگریز جو ہے الٹے پیر بھاگ گئے۔ لیکن جو چوتھی جو جنگ تھی جس میں جو ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے جو غدار تھا، جو ان کا سپہ سالار تھا، اس نے جو ہے دوسرے لوگوں کو انگریزوں کے ساتھ گانٹ بانٹ کر لی اور ان کو قلعے میں داخل کر لیا۔ جب ان کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی تو ان کے ایک جو سپہ سالار، محب وطن سپہ سالار تھے عبدالحبیب، جب ان کی شہادت کی خبر سنی تو فوراً کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے میں کہا کہ اب ہم بھی کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں۔ تو ان کا جو غدار اس وقت کا تھا، غدار راجہ خان، اس نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ جو ہے اپنے آپ کو انگریزوں کے حوالے کر دیں، انگریزوں کے سلنڈر کر دیں اپنے آپ کو، آپ کہاں ان سے لڑ پائیں گے۔ تو اس وقت میں یہی ایک جملہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس طرح انہوں نے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد انگریزوں کے اس میں فوج میں داخل ہو گئے، لڑتے رہے، شام ہو گئی، عصر مغرب کا وقت ہو گیا، پانی سے تڑپتے رہے، پیاس لگی ہوئی تھی، کتنا لڑتے اکیلے دم پر پانی کی پیاس لگی اور اپنے ان غداروں سے پانی مانگا لیکن کسی نے پانی نہ دیا۔ عزیز ساتھیوں، پھر ہوا یوں
کہ لڑتے 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 انگریزوں سے وہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو یہ وہ ٹیپو سلطان تھے۔ اسی طرح اور جو ہمارے بادشاہ تھے 1857 کے آخری بادشاہ مغلیہ حکومت کے، وہ تھے بہادر شاہ ظفر، جن کی بہادری بے مثال تھی، جو اپنے بہادری میں باکمال تھے کہ ان کو انگریز نے جو ہے قید کر کے رنگون جیل میں بھیج دیا، بڑھاپے کے عالم میں رنگون جیل میں بھیج دیا، اور آپ وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کے جتنے بھی بیٹے تھے، یعنی 2-3 بیٹوں کی جو ہے لاش کو، ان کی گردن کو کاٹ کر کے ایک جو ہے پلیٹ میں رکھ کر کے کپڑے میں ڈھک کر کے ان کے سامنے جب پیش کرا گیا تو ایسی بہادری کے ایسے موقع پر بھی ایسی بہادری کے الفاظ کہا کہ الحمدللہ تیموریہ کے نسل کے جو لوگ ہیں وہ بڑوں کے سامنے ایسے ہی سرخرو ہوتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، ایسی بہادری تھی ان بادشاہوں کی۔ ہمیں اپنے ان بادشاہوں کی قربانیوں کو یاد رکھتے رہنا چاہیے، اور ان کی سیرت سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس پر ویسے ہی ہمیں بھی ان کی طرح جو ہے حوصلے اور اپنے جو ہے بلندیاں انہی کی طرح کرنی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ مختصر سی تاریخ ہے جو میں نے اس ہفتے بتائی ہے، اور اگر انشاءاللہ ٹائم آگے اگر موقع ملا تو جو ہے اگلے ہفتے جو ہے ہمارے علماء کرام کس طرح اس ملک کے لیے قربانیاں پیش کری ہیں، ان کی جو ہے قربانیوں کو بھی آپ لوگوں کے سامنے جو ہے سنایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔